بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، آج میں ایک ایسے شخص کے بارے میں بات کروں گا کہ جس نے ہمیشہ ہمیشہ حق کی مخالفت صرف اس لیے کی ہے کہ دوسروں کے مقابلے میں کھڑا ہو جاؤں، یعنی میرا جو موقف ہے وہ دوسروں سے الگ ہو، چاہے اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ دوسرے صحیح ہیں غلط ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، صرف اتنا ہونا چاہیے کہ میں دوسروں سے الگ نظر آؤں۔ آپ پہلے یہ ویڈیو دیکھیں پھر ہم بات کرتے سارے عرب ملک مل کے بھی ایک اسرائیل کی بدماشی کو نہیں روک سک رہے، اور اب دیکھیں وہ لیجیٹمائز ہی ہوگی یہ بدماشی۔ اب دوبارہ سے کتنی بمباری ہو رہی ہے، جو بےچارے گئے تھے ان کھنڈرات میں رہنے کے لیے، پھر اوپر سے بم گرنے شروع ہو گئے، تو تماشا ہی دیکھ رہے ہیں نا۔ 1.5 سال ہو گیا، اور اگر مجھ سے پوچھا جائے، پہلے تو میں اس حق میں تھا کہ 2 اسٹیٹ سولوشن ہو، لیکن اب تو 2 اسٹیٹ سولوشن والے معاملے سے بھی ہم گئے۔ اب بہتر یہ ہے کہ ان مسلمانوں کو مواخات کی جائے، دوسرے عرب ملک ان کو اپنے ملکوں میں پناہ دیں۔ کتنے سارے فلسطینی ہیں، سارے بھی ملا لیں 80 لاکھ کے قریب بنتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب صرف اس لیے کہ علماء سے لوگوں کو متنفر کریں، علماء سے لوگوں کو دور کریں یا علماء سے الگ نظر آئیں، کہ یعنی میرا وہ موقف نہیں ہے جو دوسرے مولوی بیان کرتے ہیں، میں مولویوں کی طرح نہیں ہوں، اس لیے میں جو ہے نا وہ بات کروں گا جو مولوی نہیں کرتے۔ تو اس شخص نے اس چکر میں یہ بات یہاں تک اتنا بد زبان اتنا گر چکا ہے یہ شخص، کہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو فلسطینی ہے، جو وہاں کے لوگ ہیں، ان کو اس وقت، پہلے تو میں اس حق میں تھا کہ ٹو اسٹیٹ سولوشن ہو، لیکن اب جو ہے نا اب جو حالات ہیں وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس بات کے لیے حالات نہیں ہے کہ 2 اسٹیٹ سولوشن ہو، اس لیے ہم جو ہے اس سے آگے کا قدم ایک لے کے جاتے ہیں کہ میں مشورہ دیتا ہوں۔ اب تو کیوں مشورہ دیتا ہے؟ تو ہے کون مشورہ دینے والا ان کو؟ وہ بےچارے ادھر لڑ رہے ہیں مر رہے ہیں، انہوں نے کبھی یہ بات نہیں کی کہ ہم نے کی جگہ چھوڑ کے جو ہے وہ جانا ہے، ہم نے ہجرت کرنی ہے، انہوں نے خود کبھی نہیں کہا کہ ہم نے ہجرت کرنی ہے۔ تو ایسے ہی خود بخود مشورہ دے جا رہے ہیں ان کو کہ یار آپ لوگ ایسا کرو، اب آپ کے پاس ایک ہی حل ہے، آپ لوگ اپنا ملک چھوڑ کے بھاگ جاؤ۔ یہ تو یہ بات ہوگی سیدھی سیدھی، آپ یہ مشورہ دے رہے ہیں ان کو کہ اب ان کے پاس ایک ہی حل ہے کہ وہ وہاں سے ہجرت کر رہے ہیں، جو دوسرے آس پاس کے 56 اسلامی ممالک ہیں ان سب کو چاہیے کہ ان کو بنا دے دے، وہ جگہ خالی کر دیں۔ کیوں کر دیں وہ خالی جگہ؟ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نہیں جانا، ہم چاہے مر جائیں سارے، ہم یہ جگہ چھوڑ کے نہیں جائیں گے۔ وہ تو آپ کو کہتے ہیں نا کہ آپ ہمارے ساتھ آئیں، اگر ہمارے ساتھ لڑیں ہم جیتیں گے، ہم آرام سے رہیں گے، لیکن آپ میں اتنی غیرت تو نہیں ہے کہ آپ ان کے ساتھ جا کے لڑ سکو، نہ آپ میں اتنی ہمت ہے، آپ میں تو اتنا نہیں ہے کہ آپ کمرے سے باہر نکل کے کسی کسی کے ساتھ کوئی بات کر سکو۔ کمرے سے باہر نکلا نہیں جاتا، بزدل آدمی، اور ان کو مشورے دیتے ہو کہ آپ جو ہے وہ سارے ہجرت کر جو ادھر سے۔ 80 لاکھ فلسطینی کم ہے؟ 80 لاکھ کیا مطلب ہے؟ 80 لاکھ تو وہ سارے چلے جائیں ادھر سے۔ یہ تو وہ بات ہے نا جو وہ کرتے ہیں، ٹرمپ کرتا ہے، جو اسرائیل کرتا ہے، کہ وہ تو ٹرمپ تو یہ کہتا ہے کہ آپ نا غزہ کا جو علاقہ ہے یہ خالی کر دیں، یہ اقوام متحدہ کو دے دیں یا ہمیں دے دیں، ہم اس کو ہینڈل کریں گے، وہاں سے سارے باہر نکل جائیں۔ لیکن وہ تو اتنے بہادر ہیں، اتنا ان کا ظرف ہے کہ وہ اپنا علاقہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم ادھر ہی سارے مر جائیں گے تب تک ہم نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن آپ اتنے بزدل ہو کہ آپ یہاں کمرے میں بیٹھ کے ان کو مشورہ دیتے ہو کہ آپ چلے جاؤ وہاں سے سارے۔ فلسطین کی بات تو وہ بھی نہیں کرتے، امریکہ والے بھی۔ آپ نے فلسطین کا بھی مشورہ دیا کہ آپ ایسا کریں، سارے فلسطینی بھی ہجرت کر جائیں، سارے غزہ والے بھی سارے ہجرت کر جائیں، دوسرے ملکوں میں چلے جائیں، اور ادھر کون رہے گا؟ ادھر تمہارے جن کے اشاروں پہ ناچتے ہو، جن کے ٹکڑوں پہ پلتے ہو، جن کے ہمیشہ گن گاتے رہتے ہو کہ کبھی آئرن ڈوم حافظہ اللہ تعالیٰ، کبھی کچھ تو کبھی کچھ، وہ رہیں گے ادھر، پھر بڑی خوشی ہو کہ تمہیں کہ وہ رہ رہے ہیں ادھر۔ یہ ایسا بزدل آدمی ہے، اس نے کچھ دن پہلے جو ہے وہ بائیکاٹ کے خلاف بھی یہی شخص بولا ہے، کہتا ہے کہ جی بائیکاٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بائیکاٹ سے ہمارا اپنا نقصان ہوتا ہے۔ کدھر اپنا نقصان ہوتا ہے؟ اگر KFC کا بائیکاٹ کیا تو باقی برانڈ نہیں ہے؟ آپ نے دیکھا نہیں ہے؟ کبھی باہر نہیں نکلے جیلم کے اکیڈمی سے باہر نہیں نکلے، کبھی جا کر دیکھا نہیں ہے کہ پاکستانی برانڈ کتنے کتنے اچھے اچھے ہیں؟ یہ ضروری ہے کہ بکواس کرتے ہو کہ وہ جی KFC کا بہت اچھا کھانا ہے تو وہ سستا ہوگا، اس وجہ سے لوگوں کو کھانے کو ملتا ہے؟ شرم حیا نام کی کوئی چیز ہوتی ہے؟ باہر نکل کے دیکھو، اس سے بھی اچھے اچھے برانڈ ہیں جو پاکستان کے اچھی چیزیں دیتے ہیں۔ کبھی نکلے ہو، کبھی کھائی ہو باہر نکل کے تو پتہ چلے نا۔ اپنے کمرے میں بیٹھ کے لوگوں کو گمراہ کرنا بہت آسان ہے، باہر نکلو نا پھر پتہ چلے کہ کیسی کیسی چیزیں ہیں باہر۔ ہر ہر وہ کام جس میں علماء نے کہا ہے کہ آپ بائیکاٹ کریں، یہ بندہ رستے میں کھڑا ہوا ہے کہ نہیں بائیکاٹ نہیں کرنا، بائیکاٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ علماء نے کہا ہے کہ آپ جہاد کے لیے جائیں، یہ بندہ رستے میں کھڑا ہوا ہے کہ یہ فتوے دے جا رہے ہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے اس چیز کی۔ علماء نے کہا ہے کہ وہ علاقہ نہیں چھوڑیں گے وہ جب تک، کہتے ہیں کہ جی ہم خود جہاد کرنے جائیں گے، فتوا دیا علماء نے، یہ بندہ رستے میں کھڑا ہوا کہ آپ نہیں جا سکتے، آپ ایسے مذاق اڑاتا ہے بس۔ اور اتنا بے شرم آدمی ہے کہ وہ فواد چودھری نے بات کی تھی تو اس پہ بھی اس نے اپنا موقف دیا ہے کہ فواد چودھری نے بہت اچھا کیا ہے، بہت اچھا کہا ہے۔ ہر وہ چیز جو علماء کے خلاف ہوتی ہے اس کے ساتھ یہ بندہ کھڑا ہوتا ہے، نہیں دیکھنا کہ وہ چیز صحیح ہے غلط ہے حق ہے سچ ہے، کسی چیز سے غرض نہیں ہے، صرف اتنی بات ہونی چاہیے کہ علماء کے خلاف بات ہو اور میں آپ کو مخالف کے صف میں کھڑا ملوں گا۔ اتنی بے شرمی اتنی بے حسی اس بندے میں آ چکی ہے کہ یہ ان کے
ٹرمپ کے اور اسرائیل کے بیانیے پہ کھڑا ہے اور ماننے کو تیار نہیں ہے. جو وہ لوگ بات کرتے ہیں کہ ان کو یہ کرنا چاہیے وہی یہ شخص بولتا ہے. ناظرین آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں کہ اس وقت جو موجودہ حالات ہے فلسطین کے ان میں فلسطینیوں کو کیا کرنا چاہیے یا ہمارا کیا کردار ہے اس میں, ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ علماء نے تو ظاہر فتویٰ دیا ہے, اس سے آگے تو جو ہے وہ جو لڑنے کا کام ہے وہ تو فوج کا ہے جنہوں نے ٹریننگ لی ہے. عام سپاہی کو ویسے اجازت دیں عام بندے کو بھی تو وہ بھی تو چلا جائے گا, وہ تو مسئلہ نہیں ہے, کوئی بھی ہر بندہ جانے کو تیار ہے. آپ بتائیں آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ جزاک اللہ.